بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کیس نمبر 314 ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے اسے جولی کی نگرانی میں ایک کمرے میں چھوڑا اور خود دوسرے کمرے میں بیٹھ کے سگریٹیں پھونکنے لگے۔ فراغت کا وقفہ میسر آتے ہی سب پر غنودگی تاریخ ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھو لیا۔ موسی نے بھی یہی کیا تھا۔ اس سے ہمارے تھکے ہوئے جسم اور جاگی ہوئی آنکھوں کو کچھ سکون ملا۔ میں نے ایک فرضی بیان کے میو ہاسپٹل میں قریب مرگ ہونے کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ میرے ذہن میں عائشہ کی خود تدفین کا خیال ابھی تک موجود تھا۔ میں اس بات کی امکانات پر غور کر رہا تھا کہ اگر ایک کہانی سنانے کے بعد ہم وہ لاش اٹھا لائیں اور مشہور کر دیں کہ وہ ہاسپٹل میں مر گئی تھی، لاش کسی کرائے کی ایمبولینس میں بھی لائی جا سکتی تھی، تو کیا یہاں سے اسے باقاعدہ جنازے کی صورت میں لے جانا ممکن ہوگا؟ محسن اور غالب نے میرے خیال کی مخالفت کی۔ اس چکر میں مت پڑو، محسن نے کہا، وہ جانے اور دلاور جانے۔ میں دلاور کو اسی دباؤ میں رکھنا چاہتا تھا کہ عائشہ ہمارے پاس ہے، مگر اس میں بہت سی نئی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ غالب نے کہا، کہیں کسی کو شک ہو گیا تو پولیس کو اطلاع کر دے گا۔ ویسے بھی لاش کو یہاں لا کے ہم یہ پورا ڈرامہ سٹیج کرنے پر مجبور ہوں گے، سب کے سامنے رونا دھونا اور مغموم نظر آنا، لوگوں کی تعزیت وصول کرنا، تجہیز و تکفین اور پھر اس کے بعد کی رسومات۔ جولی تو شاید ہمارے ساتھ اداکاری کر لے، مگر سراج کی ماں بھی ہے، وہ اتنا برداشت نہیں کرے گی۔ سب کے سامنے چلانے لگے گی تو سمجھو مارے گئے۔ محسن نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم دلاور کو ہی اطلاع کر دیتے ہیں۔ میں نے ان کے دلائل سے قائل ہو کر کہا، اس کے لیے بھی ابھی فون کرنا ہوگا۔ فون تو ہم بھی کر دیں گے۔ محسن نے کہا، ہاں، وہ ٹریلر کا سودا ہو جائے تو کچھ آگے کی پلاننگ کریں، اس کے لیے ہمیں ایک ہفتہ شہر میں پھرنے کا رسک لینا ہوگا۔ میں نے کہا، اس گاڑی کو دوبارہ یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، اور محسن کو بھی۔ تو کیا میں گاڑی جنگل میں کھڑی کر کے رات گاڑی میں گزارا کروں؟ محسن بولا، نہیں، گاڑی کو یہاں سے کچھ فاصلے پر کوئی محفوظ جگہ دیکھ کر پارک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، جہاں سے ہم صبح پھر لے سکیں، تو رات کے وقت اندر آ کے رہ سکتا ہے، کوئی بھی سیدھا گھر میں نہیں آئے گا، پردہ ہے۔ تم اب چاہو تو سو جاؤ۔ میں نے غالب سے کہا، رات تک سوتے رہو، واپس آ کے ہم سوئیں گے اور تم جاگو گے۔ کل انشاءاللہ تم کو کسی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں گے۔ میری دوائیں تو لیتے آنا یار، غالب نے کہا، خدا کرے یہ ہفتہ ختم ہونے تک اس پلاسٹر کا جنجال بھی ختم ہو جائے۔ ہم جولی کو تسلی دے کر روانہ ہوئے تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ پرسکون تھے۔ نوٹوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس ہماری گاڑی میں پیچھے کی سیٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ایک بھرا ہوا ریوالور ہم دونوں نے چھپا رکھا تھا اور گاڑی پھر محسن چلا رہا تھا۔ میرا خیال ہے گاڑی پر نیا رنگ کرا لیا جائے، محسن نے اچانک کہا۔ ابھی نہ صحیح، یہاں سے چلتے وقت رنگ کھڑے کھڑے نہیں ہو جاتا۔ میں نے کہا، نیا رنگ کم سے کم ایک ہفتے میں ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ گاڑی کچھ پرانی نظر آئے، محسن بولا، اور کوئی اس پر پینٹ کا ایک اسپرے کر دے، کھڑے کھڑے ایک کوٹ کر دے جو اس رنگ کو بدل دے، مثلاً اس پر سفید رنگ پھیر دے۔ صفائی کی ضرورت نہیں، شیشوں وغیرہ پر اور نکل والے حصوں پر اسپرے پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، اور یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ دنوں کا کام گھنٹوں میں کیسے ہوتا ہے۔ فی الحال میری ایک تجویز ہے، ہمیشہ کی طرح منفرد، ایک جینیس کے ذہن کی پیداوار۔ میں نے کہا، جینیس آدھے پاگل مشہور ہوتے ہیں، پورے پاگل نہیں ہوتے۔ تجویز یہ ہے عزیزم، میں نے اس کی بات کا برا مانے بغیر کہا، کہ گاڑی پر ہم کسی سرکاری محکمے یا ادارے کا نام لکھوا لیں۔ گاڑی کے دونوں طرف ایک پٹی ہو لال رنگ کے حروف کی، اور نام کیا ہو؟ محکمہ پرورش حیوانات۔ محسن بولا، نہیں، ایسا جو اچھا بھی لگے مگر کسی کی سمجھ میں بھی نہ آئے۔ میں نے کہا، جو دیکھے وہ سوچنے کے سوا کچھ نہ کرے کہ کیا ایسا بھی کوئی ادارہ ہے، اور سمجھ لے کہ ہوگا۔ سرکاری گاڑی شک سے محفوظ رہتی ہے، آگے پیچھے کی نمبر پلیٹ پر ویسٹ پاکستان گورنمنٹ بھی لکھوایا جا سکتا ہے۔ میں تجویز کی معقولیت کے امکانات پر موافقت کے دلائل سے اتفاق کرنے پر آمادگی کے جائزے کی رپورٹ پر غور کرنا مناسب سمجھتے ہوئے فضول بکواس سے گریز کیجیے۔ میں نے کہا، اور مجھے زحمت نہ دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو دلاور نہیں کر سکا۔ بھائی صاحب، میں نے یہی تو کہا ہے کہ تجویز اچھی ہے، تو پھر نام بتائیے، مثلاً کنٹرولر آف پروڈکشن۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی ادھوری سی بات ہوئی، کس چیز کی پروڈکشن؟ یہ سمجھنے والی کی مرضی ہے کہ وہ جس چیز کی پیداوار چاہے سمجھے، زرعی یا صنعتی پیداوار، فلم پروڈکشن، چائلڈ پروڈکشن۔ میں نے کہا، محسن انصا، اچھا ہے مگر امپریس نہیں کرتا۔ اچھا تو میں نے غور کر کے کہا، ڈائریکٹریٹ آف ڈائریکٹ ڈسپوزل۔ محسن نے کہہ کا مارا، زبردست، بہترین متبادل ہے، MRS کا، ہم یہی تو کرتے ہیں، براہ راست ہر معاملے کو نمٹاتے ہیں۔ ایک فارغ بیٹھے ہوئے آدم بیزار پینٹر نے اس مائکرو بس پر انگریزی حروف میں اس غیر موجود محکمے کا نام لکھنے کے 100 روپے مانگے۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھا اور اس کا ہاتھ بہت صاف چلتا تھا۔
مگر خرابی یہ تھی کہ اس کی زبان کی دار بہت تیز تھی۔ وہ بات نہیں کرتا تھا، کاٹتا تھا، اور غالباً اسی لیے بے روزگار تھا۔ اس نے دونوں طرف 4 انچ کے حروف لکھے اور آگے پیچھے کی نمبر پلیٹ پر 1.5 انچ کے یہ سارا کام اس نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل کر لیا۔ یہ اسکیم ایک نفسیاتی چال بن گئی جو ہمیں بہترین تحفظ فراہم کر سکتی تھی۔ کسی گاڑی پر سرکاری محکمے کا نام ہو تو وہ معتبر ہو جاتی ہے۔ اب تو ہم ناکہ بندی سے بھی گزر سکتے ہیں، محسن نے کہا۔ شرطیہ، ہاں کوئی سرکاری گاڑی میں کسی مجرم کا تصور ہی نہیں کرتا، اور اگر اس میں خواتین ہو تو اچھے خاصے پولیس افسر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہوگی محکمے کے کسی اعلیٰ افسر کی فیملی۔ میں نے کہا اگر ہم میں سے ایک شوفر کی وردی بھی پہن لے تو کام پکا ہو جائے گا، محسن بولا۔ وردی تو ریگل سے مل جائے گی، جوتے ٹوپی سمیت۔ میں نے کہا اب پہلے ٹیلی فون کر لیں، محسن نے کہا۔ ایک کال میں بھی کروں گا اپنی نصف بہتر کو۔ میں نے کہا اجازت ہے؟ ویسے تو ہم سرکاری ٹیلی فون پر میاں بیوی کو بھی عشق نہیں کرنے دیتے، لیکن خیال آتا ہے کہ آج تم کل ہماری باری ہے، اس لیے قانون میں رعایت کرتے ہیں۔ تو بھی آج رات پھر کوشش کرنا یار، آخر رابعہ نے وہ نمبر دیا تھا تو کوئی وجہ ضرور ہوگی، محسن نے کہا۔ دلاور کو میں نے اپر مال کے قریب ایک پول سے فون کیا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنے سسرال میں ہوگا اور اس گھر سے آج ایک نہیں 2 جنازے اٹھے ہوں گے۔ ظاہر ہے وہاں کی فضا سخت ماتمی ہوگی۔ ایک بچے نے ریسیور اٹھایا اور دلاور کو اطلاع دی۔ کون بول رہا ہے؟ دلاور نے کہا وہ شخص جو جانتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ تمہارے جاننے میں اور دنیا کے جاننے میں بہت فرق ہے، کوشش کر کے دیکھ لو، وہ ضبط سے کام لیتے ہوئے بولا۔ اس نے میرا نام بھی نہیں لیا۔ دوسری شادی کب رچا رہے ہو؟ میں نے کہا تمہاری دلہن تمہاری انتظار میں چشم برا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تم کو ایک پتہ بتانا چاہتا ہوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لو کیونکہ میں دوبارہ فون نہیں کروں گا۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے عائشہ کا نام لینے سے گریز کیا اور آواز بھی کم رکھی۔ شاید اس گھر میں اور لوگ بھی قریبی تھے جن کے سامنے وہ کھل کے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا اور یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ میں نے اسے پتہ سمجھا دیا، دیر مت کرنا، وہ اکیلی ہے وہاں، اور فون بند کر دیا۔ چشم تصور سے میں نے اسے بہرام دادا کے خانہ ویراں میں جا کے عائشہ کی لاش دریافت کرتے دیکھا، اس کی صورت کے رد عمل کو دیکھا، اس اذیت کو دیکھا جو اس سزا کا نتیجہ تھی، اور میرے دل کو ایک کمینی سی طمانینت دینے والی خوشی ہوئی، جیسے میں نے رابعہ کی ساری تذلیل اور اس کے ساتھ ہونے والی خر زیادتی کا تھوڑا سا حساب برابر کر دیا ہے۔ یہ وقت شیلا سے بات کرنے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ محسن کا خیال تھا کہ براہ راست انکل رضوی سے لائن مل جائے گی، شیلا کو رات کے وقت بلانا آسان ہوگا جب انکل رضوی کھانے کے بعد اپنی اسٹڈی میں جا چکے ہوں گے۔ ہم مائکرو بس کے کاغذات لے لیں، میں نے کہا۔ اس نے 4 بجے کا وقت دیا تھا، اگر اس نے ٹریلر کا بندوبست کر دیا تھا تو کیا بات ہے، پیسے کے لالچ میں وہ خود پھرے گا۔ میں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے ہر ڈیلر سے ملنے کی، یہ لوگ کمیشن کی بنیاد پر سود کرتے ہیں، اگر کسی دوسرے ڈیلر کے پاس ہمارے مطلب کی چیز ہوگی تو وہ ہمیں نہیں بیچے گا، دوسرے ڈیلر کو ہمارا نام پتہ کچھ نہیں بتائے گا، یہی کہے گا کہ اے ایک جینوئن پارٹی، سودا فائنل کر لے گا اور ہم سے رقم لے کر ادائیگی کر دے گا، دوسری پارٹی کو اپنے کمیشن سے قرض ہوگی، یہ بیچ میں اپنا منافع کھڑا کرے گا، 50,000 تو ضرور زیادہ اینٹھے گا ہم سے۔ شو روم کا مالک ہماری انتظار کی گھڑیاں گن رہا تھا، وہ لپک کر آیا اور اس نے فردن مجھ سے اور محسن سے ہاتھ ملا کے سینے پر رکھا۔ مبارک خان صاحب، وہ بولا۔ مل گئی؟ اچھا کیسا ہے؟ محسن بولا۔ ہمارا مطلب ہے رنگ کیسا ہے؟ رنگ سبز، اور قد وزن عمر کیا ہے، کتنا پڑی ہوئی ہے، ذات اور باپ؟ بھائی صاحب یہ گاڑی کی بات کرتا ہے، آپ کے رشتے کا نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ یارا معاف کرنا، ہم اپنا بھائی کے واسطے لڑکی بھی تلاش کرتا ہے بھائی صاحب، سمجھا؟ خیر تم بولو۔ شو روم کے مالک کی صورت جو پرانے جوتے کی طرح ہو گئی تھی پھر چمکنے لگی۔ جناب آپ چل کے ملاحظہ فرما لیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں، پارٹی ذرا اڑی ہوئی ہے۔ کون سا پارٹی؟ ہم سب کا ADT کر دے گا، ہمارا پارٹی۔ بھائی صاحب یہ سیاسی پارٹی کا نہیں بولتا، میں نے کہا، اور محسن کو ٹوکا۔ معاف کرنا ماڑا بھائی صاحب سیاست میں گھس گیا ہے، بولتا ہے ہم وزیر بنے گا۔ جی شو روم کا مالک بولا۔ 4.5 لاکھ مانگ رہے ہیں وہ، مگر ہم 4 لاکھ سامنے رکھیں گے تو سودا ہو جائے گا، بیانہ میں نے دے دیا ہے، آپ گاڑی تو ابھی دیکھ لیں مگر بات کر لو گی۔ چلو مگر ہمارا گاڑی کا کاغذ بنایا ہے تم نے؟ میں نے کہا وہ ہاں، اس نے ایک میز کی دراز کھینچی، یہ لیجئے، سب کام مکمل کرا لیا ایک ہی دن میں، رشوت تو دینا پڑی مجھے اپنی جیب سے، مگر خیر کوئی بات نہیں، کیا اب چلیں؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ مائکرو بس کے قریب آیا تو ٹھٹک کے رک گیا۔ یہ ڈائریکٹریٹ آف ڈائریکٹ ڈسپوزل، اس نے نام پڑھا۔ یہ کون سا محکمہ ہے؟ میرا مطلب ہے کیا کرتا ہے؟
डायरेक्ट डिस्पोजल, मैंने कहा। किसी का भी हो सकता है, तुम्हारा भी डायरेक्टर है। जी, वो गड़बड़ा के बोला और पीछे का दरवाज़ा घसीट कर बैठ गया। मैं और मोहसिन फ्रेंच में बातें करते रहे, दिलावर के बारे में कि वो आयशा की लाश उठाते हुए किस कदर अपसेट होगा और हमें कई गालियां देगा, और खसरू जमशेद के बारे में जिसकी इकलौती नाज परवरदा वो फनकार मिजाज की मालिक और अय्यार लुमड़ी जैसी बहन ने भाई के गुनाहों की बड़ी भारी कीमत अदा की। मगर क्या उस आने के बाद और हकायक से आगाही के बाद वो सराज से शादी करेगी? शोरूम का मालिक पहुंच का बैठा रहा। उसके पल्ले ना हम पड़े थे और ना हमारी जबान पड़ रही थी। इतना तो वो भी जानता होगा कि ये पश्तो नहीं है, और मुमकिन है उसने अंदाजा कर लिया हो कि ये फ्रेंच है। हमारे पैसे के अलावा उसे मेरे ओहदे ने मुतासिर किया था, और अब मेरी फ्रेंच ने। जनाब बुरा ना माने तो पूछूं? वो बोला, ये आप लोग किस चीज़ का डिस्पोजल करते हैं? ये गवर्नमेंट में क्या काम है? ये आदमी बेवकूफ़ है, मोसी ने कहा। भाई साहब बेवकूफ़ नहीं, जाहिल है, मैंने कहा। इस जाहिल को बोलो चुप करे, वरना हम इसका मुंह बंद कर देगा, हर तरफ से मोहसिन बोला। जाहिर उसके बाद शोरूम के मालिक के बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसकी बेइज्जती हुई थी, लेकिन वो इज्जत पर जुमले के खिलाफ शोर मचाता तो अपना सौदा खराब करता। उसने खुद को कायल कर लिया होगा कि वो बाजार में इज्जत कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए बैठा है। वो बड़ी अफसुर्दगी से हमें हिदायत देता रहा। बादामी बाग के करीब उसने एक याते के करीब गाड़ी रोकने को कहा। यह किसी गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी का ऑफिस था। गाड़ी अंदर ले चलें, उसने कहा। मालूम नहीं आज इनका दफ्तर अभी तक क्यों खुला हुआ है। अगर अभी बात करता है तो हम भी पैसा देगा। मैंने गाड़ी को गेट से अंदर ले जाके एक साइड पर खड़ा कर दिया। ट्रेलर मुझे गाड़ी को गेट की तरफ मोड़ते ही नजर आ गया था। दाईं हाथ पर बहुत से ट्रक के एक कतार में खड़े हुए थे। वो ट्रेलर बाईं जानिब था। 40 फुट का कंटेनर जिस ट्रेलर पर रखा हुआ था, उसके चेसिस के नीचे 12 टायर थे, जो हर पहिए में 2 एक साथ लगाए गए थे। उसका वजन सहारने के लिए ट्रेलर के 3 पहिए एक तरफ थे और 3 ही दूसरी तरफ आगे पीछे, और दरमियान में उसका वो हिस्सा था जो ताकतवर इंजन खींचता था, जिसमें ड्राइवर का कैबिन 8 फुट ऊपर था। इंजन और कैबिन के नीचे सिर्फ 2 टायर थे, क्योंकि उस पर कोई वजन नहीं पड़ता था। लंबे फासलों के लिए ये कार्गो कंटेनर सारी दुनिया में भारी साजो सामान की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होते थे। ट्रेलर के पीछे चमकने वाले जर्द और सुर्ख रंग की लकीरें थी और वादे उरूफ में लिखा हुआ था लॉन्ग व्हीकल। ये वार्निंग सड़क पर दूसरे ड्राइवरों के लिए थी। मैंने और मोसी ने उसे हर तरफ से देखा और पसंद किया। ये बिल्कुल आइडियल चीज़ थी और मेरे प्रोग्राम की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक भी। इसकी हालत भी अच्छी थी, इसे बिल्कुल नया नहीं कहा जा सकता था, मगर इसकी देखभाल सही तरीके से की गई थी, चुनाचे ये नया ही मालूम होता था। हमारे साथ आने वाला शोरूम का मालिक न जाने कहाँ गायब हो गया था। कुछ देर बाद वो एक पिस्ता कद और गोल मटोल शख्स के साथ नमूदार हुआ, जिसके चेहरे पर चीचक के पुराने दाग थे। ये हैं जी मालिक। शोरूम के मालिक ने हमें मुतारिफ कराया। वो गालबन ट्रेलर के मालिक से बात कराया था कि इन बेवकूफ़ नजर आने वालों को बेवकूफ़ मत समझना, यह सिर्फ पैसा फेंकने के मामले में बेवकूफ़ है, और वो भी शायद इसलिए कि पैसा गवर्नमेंट का है। हम इसको लेगा, मैंने कहा, मगर 4.5 लाख नहीं देगा। 4 लाख देगा, मोसी ने कहा। यह क्या जुल्म है जनाब, ट्रेलर के मालिक ने शोर मचाना शुरू किया। आप चीज़ भी तो देखें, ये कोई हर शोरूम में मिलने वाली गाड़ी नहीं है। मैं तो शर्त लगाने को तैयार हूं कि पूरे लाहौर में एक ही है। शर्त लगाएगा, मोसी ने कहा। ठीक है, हम भी शर्त लगाएगा 1 लाख का। ट्रेलर का मालिक गड़बड़ा गया। वो जनाब देखें, मेरा खुदा न खास्ता ये मतलब नहीं था। मैं गरीब आदमी 1 लाख की शर्त कैसे लगा सकता हूँ? वो तो मेरे मुंह से एक ऐसी बात निकल गई, आप ऐसा करें 4.25 लाख कर लें। हम 4 लाख देगा, मोसी ने फैसला कुन लहजे में कहा। अभी देगा नकद, मैंने कहा। देखिए खान साहब, हम मामूली लोगों से सौदे नहीं करते, और जो चीज़ हमारे पास मिलती है वो किसी के पास मिलती भी नहीं है। ट्रेलर का मालिक बोला। हम तो आदमी को पहचानते हैं, आप इंशाअल्लाह फिर आएंगे। हमारे तो मुस्तकिल गाहक हैं और सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मसलन आप इनको देखें, ये भी हमारे पुराने गाहक हैं। इनसे पूछ लें आप हमारे बारे में। मैंने पलट कर देखा, एक कार से उस्ताद पेड्रू उतर रहा था। उसके साथ साथ 2 बुलडॉग की शक्ल वाले बदमाश थे। वो हमसे 100 गज या इससे कुछ फासले पर वहाँ था जहाँ ट्रक खड़े हुए थे। मोसी ने भी उसे देख लिया था और पेड्रू ने अगर हमें देखा तो पहचाना नहीं था। हम उसे कई माह के वक्फे से देख रहे थे, लेकिन वो अपने असल हुलिये में था। वो जिस कार से उतरा था वो स्लेटी रंग की और बिल्कुल नए मॉडल की टोयोटा करोला थी। पेड्रू ने दरवाज़ा बंद किया और चाबी घुमाता ऑफिस में चला गया। ये तुम्हारा साथ कब से है? मैंने कहा। ये तो हमारे देरीना करम फरमा है, गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी का डीलर बोला। दरअसल हम गाड़ियाँ बेचते नहीं, कभी कोई ट्रक पुराना हो जाए, उस पर मुरम्मत की अखराजात ज़्यादा आने लगे
اور لمبے راستوں پر بریک ڈاؤن زیادہ ہونے لگے تو اسے نکال دیتے ہیں۔ گاہک کے لیے تو وقت کی قیمت ہے جناب، یہاں سے مال بھیجا جائے اور وقت پر نہ پہنچے تو اس کا جہاز نکل جائے گا، آگے باہر کے کسی ملک کی پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ سارے نقصانات ہم سے وصول کرنے آ جائیں گے۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ وہ بولا اللہ کا شکر ہے، جیسے ہی کوئی ٹرک بھروسے کے قابل نہیں رہتا اسے بدل دیتے ہیں۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا، ایسے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ نہیں خان صاحب، نقصان ہو تو دھندا ہی کیوں کریں؟ وہ بولا ٹرک ایسے ختم نہیں ہوتا، اپنی لاگت نکال دیتا ہے، اس کے بعد بھی آدھی قیمت پر کوئی لے لیتا ہے، یہ آدھی قیمت ہمارا منافع بن جاتی ہے، اور اب آپ سے کیا پردہ، سب کام مل کے ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کا مرضی شامل ہوتا ہے، محسن نے سر ہلایا۔ جی ہاں وہ تو خیر ہے، میرا مطلب تھا کہ بندوں کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ ڈٹھائی سے ہنسا، سرکاری محکموں کو نیا بنا کے بھی بیچ دیتے ہیں لوگ، یہی ان جیسے لوگ۔ وہ شو روم کے مالک کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ شو روم کے مالک کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ تو جانتا تھا کہ ہم بھی سرکاری آدمی ہیں۔ میں حوصلہ افزا اور معاملہ فہم انداز میں مسکرایا۔ ہم بھی سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، مگر ماڑا کیسے ہوتا ہے؟ بس جی، پرانے ٹرک پر نیا رنگ روگن ڈینٹ پینٹ کرایا اور اس کی نئی رجسٹریشن کرا دی۔ موٹر رجسٹریشن والے نے 5,000 بنا لیے، باقی حکومت کو 50 کی چیز 100 میں پڑی تو کسی کا کیا گیا، باقی 50 آدھے ڈیلر کے اور خریدار کے۔ کوئی اس کو دیکھ کر پرانا نہیں بولتا۔ واہ خان صاحب، نیا چمکتا ہوا رنگ ہو، نئی رجسٹریشن ہو اور مجاز افسر اسے نیا تسلیم کرے تو پرانا کون کہے گا؟ وہ ہنسا۔ او بھائی تو کم دی گل کرے نہ نال یار۔ شو روم کا مالک گھبرا کے پنجابی پر اتر آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سرکاری محکموں میں گپلے کا موضوع مزید طویل ہو۔ ہاں جی تو پھر ٹھیک ہے، وہ بولا۔ ایک دم ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ ابھی بولو، قیمت ادا کر دے گا؟ نقد دیکھیں، بیانہ تو آپ نے دے دیا، ٹریلر بیچنے والے نے کہا۔ چیز آپ کی ہو گئی، بہتر ہے آپ ادائیگی صبح کر دیں، ہم رات کو اتنا کیش کہاں رکھیں گے؟ کوئی یارہ بھی تو رکھے گا، محسن بولا۔ وہ دراصل کسی کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، مالک اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ بولا۔ رقم وہی لیتے ہیں اور رسید بھی وہی دیں گے۔ اچھا، میں نے سر ہلایا۔ صبح آئے گا۔ یار ایک بات بولو۔ فرمائیے۔ یہ تو نیا گاڑی لگتا ہے جو خریدا ہے، مگر تم بولتا ہے کہ جب گاڑی تنگ کرتا تو تم اس کو بیچتا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ خان صاحب، یہ وہ عام قسم کا ٹرک نہیں ہے، یہ تو ہمارے کام کا ہی نہیں ہے، ورنہ ہم رکھ لیتے۔ وہ بولا اسے ہم نہیں، کوئی اور بیچ رہا ہے، وہ ادھر مال لے کر آیا تھا، یہاں سے اسے کہیں اور جانا تھا، وہ اس ٹریلر کو یہاں چھوڑ گیا۔ ہمارے ساتھ آنے والے شو روم کے مالک نے کہا اسے اپنے مال کی قیمت تو مل ہی گئی تھی، وہ اس ٹریلر کو بھی بیچ گیا۔ گوڈز فارورڈنگ ایجنسی کے مالک نے نقد رقم دے کر لیا تھا، مگر یہ بولتا کہ اس کا مطلب کا نہیں تو پھر کیوں لیا؟ بس اس لیے کہ کوئی پارٹی مل جائے گی تو 4 پیسے منافع میں بک جائے گا۔ اوئی محسن بولا، صرف 4 پیسہ منافع؟ تم دیکھا برادر، اس نے ٹرک 3,99,997 روپیہ 96 پیسے میں خرید لیا اور 4 لاکھ میں کو دیا۔ بھائی صاحب یہ محاورے کا بات تھا، میں نے کہا۔ اس کا مطلب تھا تھوڑا سا منافع، اور تھوڑا کا مطلب ہے بہت۔ محسن نے تعجب سے سر ہلایا۔ تھوڑا کا مطلب بہت؟ ساری بات اب میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ کمپنی کے مالک نے دیکھا کہ ٹریلر میں سامان لانے والا مجبور ہے اور اب ٹریلر کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، تو اس نے اونے پونے خرید لیا تھا۔ اتنا بڑا ٹریلر بہت سست رفتار ہوتا ہے اور قومی شاہراہ پر عام قسم کے مال کی نقل و حمل میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ مخصوص قسم کا سامان، مثلاً خیوی مشینری جسے دھوپ اور بارش سے بچا کے لے جانا مقصود ہو، وہی اس ٹریلر پر جا سکتی تھی، اور ایسا سامان روز نہیں ملتا۔ جو کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں اس کے پاس پہلے سے اپنے ٹریلر ہیں، وہ ان لوگوں سے یہ ٹریلر 4 لاکھ میں کیوں لینے لگے؟ وہ ہم جیسے کسی احمق کے منتظر تھے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں عمدن آفس سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس کا کیا نام ہے؟ میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جس کا یہ کورونا ہے۔ نام تو ہم نہیں جانتے، ہم مینیجر صاحب بولتے ہیں۔ گوڈز فارورڈنگ ایجنسی والے نے کہا۔ ایک کمپنی کا مینیجر ہے؟ کس چیز کا کمپنی ہے؟ کیا بیچتا ہے؟ کچھ مشین کے پردے وغیرہ کراچی بیچتے ہیں، وہ بولا۔ کیا تم دیکھتے ہو؟ میں کہنے والا تھا، مگر پھر اس خیال سے چپ ہو گیا کہ کہیں ہمارے خریدنے سے وہ خواہ مخواہ شک میں نہ پڑ جائے اور پیڈرو سے نہ کہہ دے کہ وہ پٹھان اس کے بارے میں بڑی پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ پیڈرو تو ایسا چور تھا جس کی داڑھی میں تنکے ہی تنکے تھے۔ وہ فوراً کھٹک جاتا اور یہ جاننے کی کوشش ضرور کرتا کہ اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے والے کون تھے۔ کوئی اور بات ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ پیڈرو اچانک کافی سے نکلا اور سیدھا اپنی کار کی طرف گیا۔ کار کا نمبر میں نوٹ کر چکا تھا۔ جب وہ گاڑی گھما کے گیٹ سے باہر لے گیا تو میں نے آہستہ آہستہ
آفس کی طرف قدم بڑھائے۔ ہم اس کا سارا کاغذات دیکھے گا۔ میں نے کہا ضرور دیکھیں، ہم کوئی فراڈ تھوڑی کر رہے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، 4 لاکھ لے کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ تقریباً برا مان کے بولا، اور یہ تو آتی ہے، چوری کی کار بک سکتی ہے، اتنا بڑا ٹریلر نہ کوئی چرا سکتا ہے اور نہ چرا کے رکھ سکتا ہے۔ اوے یار تسلی کر دے ان کی، تو بولتا بہت ہے۔ شو روم کا مالک عاجز ہو کے بولا۔ آفس ایک بیرک نما گندی عمارت تھی جس میں ڈیزل کی بو بس گئی تھی۔ فرش اور دیواروں پر بھی چکنائی کی تہ ڈیزل کے رنگ کی محسوس ہوتی تھی۔ اصل دفتر صرف 2 کمروں کا تھا، باقی کمروں میں شاید فاضل ٹائر اور اسٹور تھے یا ڈرائیوروں کے قیام کا انتظام تھا۔ آفس بھی کوئی صاف ستھری جگہ نہیں تھی۔ ایک کمرے میں 2 خم جیسے لوگ میزیں ٹالے بیٹھے تھے اور ڈرائیور حضرات کے جمع غفیر سے الجھ رہے تھے۔ ان کے درمیان والدہ اور ہمشیرہ کے رشتوں کو ادھر سے ادھر جوڑ کے بات کرنا بے تکلفی اور دوستی کی علامت تھا۔ کچھ ڈرائیور آئے تھے اور حساب دینا چاہتے تھے۔ وہ ایک ٹیبل کے گرد شور اور غوں غاں کر رہے تھے، چرس کی سگریٹیں پی رہے تھے اور فحش مذاق کرتے ہوئے زور زور سے کہہ کے لگا رہے تھے۔ دوسری ٹیبل کے گرد روانہ ہونے والے جمع تھے اور منظر وہاں بھی یہی تھا۔ بابو یا منشی کاغذی کاروائی میں بڑی پھرتی دکھا رہے تھے۔ وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تختوں پر ڈھیر کی صورت میں رکھے ہوئے رجسٹروں اور لیجروں میں سے ایک اٹھاتے تھے تو دوسرا رکھ دیتے تھے۔ غالباً ہر ٹرک کی آمد و رفت کا حساب ایک الگ رجسٹر میں تھا، کیونکہ مجھے ایک پرانے رجسٹر پر نمبر نظر آیا تھا۔ ہمیں جس کمرے میں تشریف رکھنے کو کہا گیا وہ غالباً سیٹھ کا کمرہ تھا۔ اس میں ایک ہی بڑی میز تھی جس پر 2 فون رکھے ہوئے تھے، کاغذات اور پرانے اخبار پڑے تھے، اور کسی گاڑی کے پسٹن سے بنی ہوئی ایک ایش ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ لکڑی کی اس میز کے داغ ظاہر کرتے تھے کہ چائے پینے کے علاوہ اس پر کھانا بھی کھایا جاتا ہے۔ اگر یہ رات کو سونے کے کام آتی ہوئی تو کوئی تعجب نہیں۔ میں نے اس کی وسعت پر غور کر کے سوچا۔ میز کے گرد بیل سے بنی پرانی کرسیاں بے ترتیبی سے رکھی ہوئی تھیں۔ بے رنگ میلی دیواروں کے کونوں میں اوپر سے نیچے تک جالے آویزاں تھے، اور اس کی نیم تاریک فضا کو ایک ٹیوب لائٹ روشن کرنے میں ناکام تھی، کیونکہ ٹیوب کی اوپری سطح گرد اور مکھیوں کی غلاظت سے تقریباً سیاہ پڑ چکی تھی۔ مجھے ان چمکتے دمکتے وال ٹو وال کارپٹ والے ایئر کنڈیشن دفاتر کا خیال آیا، جہاں بعض قسم کے لوگ بہترین سوٹ اور ٹائیوں میں گھومنے والی کرسیوں پر بیٹھ کے خوش شکل اور خوش لباس سیکرٹریوں سے انٹر کام پر بات کرتے ہیں۔ یہ مختلف نوعیت کا کاروبار تھا جس میں صفائی رکھنا عملاً ناممکن تھا۔ ہمیں اندر لانے والے شخص نے ہمارے لیے چائے کا آرڈر دے دیا اور خود ایک فائل نکال لایا۔ میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ٹریلر کسی غیر ملکی کمپنی کا تھا جو یورپ سے خشکی کے راستے کچھ سامان لے کر کراچی پہنچاتی رہی، مگر اس بار سامان کراچی میں نہیں اتارا گیا بلکہ سیدھا لاہور بھیج دیا گیا، جہاں کمپنی کے لیگل اٹارنی نے ٹریلر کو فروخت کرنے کے معاملات طے کیے، اور اب ٹریلر بالکل جائز اور قانونی طور پر گوڈز فارورڈنگ ایجنسی کی ملکیت تھا۔ وہ اس کو بیچنے کا ہمارے نام پر ٹرانسفر کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ یورپ کی کارگو کنٹینر سروس کا لیگل اٹارنی کراچی کا ایک کلیئرنگ ایجنٹ تھا۔ ان سے کتنی بار سامان آیا، کس کے نام آیا اور وہ سامان کیا تھا، مگر یہ معلومات کراچی کے اس کلیئرنگ ایجنٹ سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس کا نام پتہ تو قانونی دستاویزات کی صورت میں فائل کا حصہ تھا، اور یہ فائل ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس ہی آنا تھی، چنانچہ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔